نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو ہم نے یہ کتاب دی قرآن کریم، وہ اس کتاب کے ذریعے ڈراتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس چیز سے بھی ڈراتے ہیں جو کافروں نے اللہ کے لیے اولاد بنا رکھی تھی۔ مثلا کہ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح ابن اللہ۔ اور جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ جب تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وصف یہ بھی بیان ہوا کہ آقا علیہ السلام اس بات سے ڈرانے والے، اور اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اتنی بڑی یہ بات کہتے ہیں نہ اس کے پاس علم ہے جو یہ کہنے والے ہیں، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس اس کی کوئی دلیل اور علم تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے کہ اگر آسمان شعور رکھتا ہوتا تو یہ بات سن کر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر زمین شعور رکھتی ہوتی زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ جو مضبوط پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اور اللہ فرماتے ہیں کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اتنی بڑی بات ہے کہ جو ان کے منہ نکالتے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اور سوائے جھوٹ کے ہے بھی کچھ نہیں، سراسر یہ جھوٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اور پھر جو کفار مکہ تھے نا کہتے تھے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ اللہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں انہیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی حیا اور شرم نہیں آئی کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس بات سے ڈرایا۔ شرک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ڈرانے والے تھے، بلکہ پہلی دعوت جو ہر نبی کو دی گئی وہ لا الہ الا اللہ کی تھی، اور آقا علیہ السلام نے بھی پہلی دعوت یہی دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح کفار مکہ یہ گئے، انہوں نے دو آدمی بھیجے، ایک عقبہ بن ابی معیط تھا اور دوسرا نضر بن حارث تھا۔ انہیں بھیجا مدینے میں جاؤ یہودیوں سے پوچھ کر آؤ کہ یہ جو نبی آیا ہے اپنے آپ کو نبی کہنے والا، ہمارا بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا، اب اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اسے لاجواب کر دیں۔ یہودیوں کے جو رہبان تھے، بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئے، ان سے جب جا کر انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط نے یہ بات کی نا تو انہوں نے کہا 3 سوال اس شخص سے پوچھو۔ پہلا سوال یہ ان سے کرو کہ ان نوجوانوں کا واقعہ ہمیں سناؤ، جو چند نوجوان اللہ کے لیے گھر سے نکلے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہیں بتاؤ وہ کون آدمی تھا جو مشرق و مغرب میں پھیلا، مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، پوری دنیا پر وہ گیا، اور ہے بھی ایک اللہ کا نیک آدمی تھا۔ تیسرا ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر تو اس نے یہ تینوں سوالوں کے جواب بتا دیے تو سمجھ لینا وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور فوراً تم دیر نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، اور اگر وہ نہ بتا سکا تو پھر تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو، کیونکہ وہ اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ یہ آئے مکہ میں، واپس آ کر انہوں نے سب سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، آج پتہ چل جائے گا، فائنل فیصلہ ہو جائے، فیصلہ کن آج بات کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل لانا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو فرمایا کل لانا، تو کل پھر کیا ہوا 15 دن تک وہی نہیں آئی نبی علیہ السلام پر۔ تو نبی علیہ السلام آپ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے تو کل کہا تھا، وہ خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں یہی بات کہ انہوں نے ایسے ہمیں سوال دے دیے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لاچار ہو گیا، اب اسے نہیں آ سکتے یہ سوالوں کے جواب، تو لہٰذا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے یہ سورۃ الکہف نازل فرمائی، اس میں میرے نبی علیہ السلام کو تربیت بھی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنا ہے یا اس کے بارے میں ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی وہ نوجوانوں کا واقعہ، یہ سورت کا نام ہی اسی نام پر رکھا الکہف۔ الکہف کا معنی ہوتا بڑی غار، یہ غار والے وہ چند نوجوان جو اللہ کے لیے نکلے، تو آگے انشاءاللہ ان کا مفصل واقعہ ہے کہ ادھر بات کریں گے۔ تو تیسرا جو تھا اس میں وہ نبی کا واقعہ بھی آگے آ رہا ہے، وہ کون تھا جو مشرق اور مغرب میں گیا ہے وہ بھی بتایا، اور پھر روح کے بارے میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے انہیں کہ یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ روح ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس قدر ان کے دل میں ہٹ درمی اور اس قدر ان کے دلوں کے اندر نخوت تکبر تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ یہودیوں نے بتایا بھی تھا کہ اگر وہ بتا دے یہ تینوں سوال تو پھر سمجھ لینا وہ اللہ کا سچا رسول ہے، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، لیکن نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا تو وہ ٹاس سے ماس نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، اتنے دن کیوں لگا دیے، پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشنے لگے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات جن کے منہ نکالتے ہیں کیا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ میرے بھائی آج بھی مسلمانوں کا کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، ہے نا ایسا عقیدہ؟ اللہ کے بڑے پیارے ہیں وہ، تو ہم تو انہیں بطور وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ وسیلہ مانگنا جائز ہے، لیکن جو صحیح حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے وسیلے کی 3 قسموں سے ہمیں متعارف کروایا کہ لوگوں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا کرو۔ نیکی کی ہے نا کوئی، اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے کی تھی، اگر تجھے قبول ہے تو یہ مشکل مجھ سے ٹال دے، یہ آفت مجھ سے ٹال دے، میرا یہ کام کر دے، نیک اعمال کا بندہ وسیلہ دے۔ جیسا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غار والے 3 لوگوں کا واقعہ، انہوں نے اپنی ایک بندے نے نیکی کا وسیلہ دیا تھا کہ اللہ میں والدین کا بڑا فرما بردار، میں جب بھی بکریاں لاتا ہوں دودھ دو کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا ہوں، پھر دودھ اپنے بیوی بچوں کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کا وسیلہ دیا، اللہ رب العالمین نے پتھر کو تھوڑا لٹکا دیا۔ دوسرے نمبر پر بندہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے سکتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری شان یہ ہے تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرما، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو اس طرح کے بندہ اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلہ دے۔ تیسرے نمبر پر بندہ کوئی زندہ شخص ہے نا نیک، جسے آپ نیک سمجھتے ہیں، اچھا انسان سمجھتے ہیں، آپ جائیں اس کے پاس جا کر کہیں کہ حضرت صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، قبلہ صاحب، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ تو اس کو آپ لہٰذا اللہ کے سامنے ایک وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب کے پاس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے پاس آئے، آ کر کہا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، اور پھر جب نماز پڑھانے لگے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ یا باری تعالیٰ پہلے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے تو وہ دعا مانگا کرتے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی وہ دعا کر دیا کرتے، آج نبی علیہ السلام کے چچا کو بطور وسیلہ ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو پھر چچا نے دعا مانگی تو اللہ نے موسلا دار بارش برسا دی۔ اگر یہ قبروں سے فیض، قبروں کے اوپر بیٹھنا، یہ چلہ کشی، یہ
तावीज़ था कि ये फिरोज़े मन के, ये कड़े, ये पहनना जायज़ होता तो क्या मेरे भाइयों, सबसे बड़ी जो कब्र है, सबसे आली ज़रफ़ इंसान जो है, सबसे कामिल और अकमल इंसान जो है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ पर नहीं था। तो सहाबा वो कब्र से ही जाकर कहते कि अल्लाह के रसूल अब बारिश नहीं हो रही, लिहाजा आप वसीला हमारे लिए बांधे, अल्लाह से दुआ करें। नहीं, हमें अकीदा समझाया गया है और बताया गया है कि हाँ, ये तीन ही वसीले के अहादीस के अंदर शराइत आई हैं और इन्हीं पर हम अमल कर सकते हैं। बाकी ये जितनी किस्में हैं ये सारे शिरक के लिए चोर दरवाजे हैं। तो अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, अल्लाह फरमाते हैं इतनी बड़ी बात है जो इनके मुंह निकालते हैं, यक़ूलून इल्ला काज़िबा, और सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी वजाहत थी। इंशाअल्लाह आगे वाली आयत की कल वजाहत करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।